الایثار باب افعال سے ہے، دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھنا۔ ومن حدیث یعنی حدیث حاتم الطائی، حاتم طائی کی باتوں میں سے یعنی واقعات میں سے یہ بھی ہے ان معاویہ امرات حاتم، کی معاویہ حاتم کی بیوی نے حدثت بیان کیا ان الناس اصابتهم سنۃ، کہ لوگوں کو قحط سالی پہنچ گئی۔ سنۃ سنین جمع، اصاب یصیب معنی پہنچنا۔ فاذهبت الخف والظلف، ایسی قحط سالی تھی کہ اس نے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو یا بکری وغیرہ ان جانوروں کو ختم کر دیا۔ سمجھے، اونٹ کا جو نیچے ہوتا ہے پاؤں اس کو خف کہتے ہیں، کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے، گول، اس میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اور ظلف کہتے ہیں کھر کو، گائے، بکری، ہرن، بھینس، یہ جن کے نیچے ناخن ہوتے ہیں، یعنی اس قسم کے دونوں طرح کے جانوروں کو ختم کر دیا۔ چارہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ فبتنا ذات لیلۃ باشد الجوع، ایک رات ہم نے گزاری سخت بھوک کی حالت میں۔ بات یبیتو، رات گزارنا۔ فاخذ حاتم عدیا هو ابن الحاتم، چنانچہ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو لیا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ۔ اور شکار کے بارے میں ان سے روایات بہت منقول ہے، کیونکہ یہ شکار کھیلتے تھے، آپ سے سوالات کیے ہیں بخاری وغیرہ۔ حاتم کا بیٹا واخذت صفانۃ بنت الحاتم، اور حاتم کی بیوی معاویہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی حاتم کی بیٹی صفانہ کو لیا۔ فعللناہما حتی ناما، ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں، عللنا جمع متکلم میں باب تفعیل سے، بہلایا، ان کو دونوں کو بہلایا پھسلایا کھانے سے تاکہ وہ کھانا بھول جائیں، اور ان کو سلا دیا۔ ثم اخذ يعللني بالحدیث، پھر حاتم شروع ہو گئے اور مجھے بہلانے لگے باتیں کر کر کے، یہ بھی سو جائے، لانام، تاکہ میں سو جاؤں۔ نام ینام، نویم ینوم ہے، اجوف واوی سمع سے، تو یہاں وہ الف سے بدلے۔ فرققت لما به من الجهد، میرا دل نرم ہو گیا کہ وہ کیسی مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ رقق یرقق، رقاق، دل نرم ہونا۔ فامسکت عن کلامی لینام، تو میں اس کے ساتھ بات چیت سے رک گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ سو گئی ہے۔ وَيَظُنَّ أَنِّي نَائِمَةٌ، اور یہ گمان کر لے کہ میں سوئی ہوں۔ فقال لي انمت، کیا تو سو گئی ہے؟ مرارا، کئی دفعہ۔ فلم اجبه، میں نے جواب نہیں دیا۔ فسکت، خاموش ہو گئی۔ ونظر من وراء الخباء فإذا شيء قد أقبل، خیمے کے پیچھے دیکھا کہ ایک چیز آگے آئی ہے۔ فرفع رأسه، سر اٹھایا۔ فإذا امرأة تقول، ایک عورت کہہ رہی ہے، یا ابا صفانہ، اے صفانہ کے ابو، قد اتیتک من عند صبیۃ جیاع، میں بھوکے بچوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں۔ صبی، صبیہ، صبی ان کی جمع، جیاع جائع کی جمع، جاع یجوع بھوکا ہونا۔ فقال احضرینی صبیانک، حاتم نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ اپنے بچوں کو۔ فواللہ لأشبعنہم، اللہ کی قسم میں ان کا پیٹ بھروں گا۔ شبیہ یشبع، پیٹ بھرنا، اشبع یشبع، دوسرے کا پیٹ بھرنا۔ قالت فقمت سریعا، میں تیزی سے اٹھی۔ فقلت بماذا، میں نے کہا کہ کس چیز سے تم ان کا پیٹ بھرو گی، کوئی چیز تو ہے نہیں یا حاتم۔ فواللہ ما نام صبیانک من الجوع الا بالتعلیم، تیرے بچے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بہلانے سے ہی سوئے ہیں۔ فقام الی فرسی، ایک گھوڑا گھر میں باقی تھا سواری کا، اس کی طرف اٹھا۔ فذبح، اس کو ذبح کیا۔ ثم اجج نارا، پھر آگ بلند کی گھر میں، اعلان تھا کہ آ جاؤ۔
ورفع الیہا شفرتن اور چھری لی وقال اشتوی وکلی اس کو بھونو اور کھاؤ واطعمی ولدک اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ وقال لی ایقضی صبییک فایقظتہما ایقظی صبییک ایقظی واحد مؤنث امر کا صیغہ ہے جگاؤ تم اپنے دونوں بچوں کو بھی فین ان کو جگایا ثم قال واللہ ان هذا لؤم ان تاکلوا واہل الصرم حالهم كحالکم یہ تو کمینگی ہے گٹ یہ بات ہے کہ تم کھاؤ اور محلے والے ان کی حال بھی تمہاری طرح کہ وہ بھوکے ہیں سمجھے اہل محلہ سرم فجعل یاتی سرم بیتن بیتن محلے میں شروع ہو گئے ایک ایک گھر میں جاتے ویقول علیکم النار اور کہتے کہ تم پر لازم ہے آگ یعنی آگ جل گئی ہمارے گھر میں پک رہے گوشت آؤ فاجتمعوا جمع ہو گئے فاجتمعوا لوگ آگے واکلوا اور کھائے وتقنا بکسائی اور خود چادر لے کر لیٹ گئے اپنے کو ڈھانپ لیا وقعد ناحیتن ایک طرف چادر میں چھپ کر بیٹھ گئے حتیٰ دیکھتے رہے حتیٰ لم یوجد من الفرس علی الارض قلیل ولا کثیر نہ اس کا تھوڑا گوشت باقی رہا نہ زیادہ ولم یذق منه شیئا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں چکا یہ طاقت ہے یہ ایثار ہے یہ سخاوت ہے